اسی طرح سے ہم نے اپنی اس محفل کا، اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پورا سال اپنے آپ میں مشغول رکھتی ہیں اور ہمیں رب سے دور کرتی ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں، اور رمضان کا مقصد کیا ہے اور رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں۔ آج یکم رمضان ہے، اور ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے اور جو پہلی ڈسکشن ہے وہ ہے ہی استقبال رمضان، کہ وہ کیا عزائم ہیں یا وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں استقبال کرنا چاہیے، رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اور ہمیں کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے رمضان کے لیے، تاکہ ہم رمضان کی یہ جو ساتیں ہیں ان کو ان کے ایسنس میں سمیٹ سکیں۔ اور اس پورے مہینے کے اندر جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ بڑی ہی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں ایک سحر بھی ہے اور سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو میں اپنے انٹرو کو بہت زیادہ لمبا کیے بغیر اپنے مہمان، بلکہ مہمان نہیں، وہ میرے کو ہوسٹ ہی ہیں، اور وہ 30 دن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور بھی مہمانوں کے ساتھ۔ تو آج ہم اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں رمضان کی، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا علامہ حضر الاسلام صاحب کا، اور پھر ہم استقبال رمضان کے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ سر، استقبال رمضان جب یہ لفظ سنتے ہیں آپ، تو یہ آپ کو کیا فیل دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو آپ نے الحمدللہ ایک اچھے نیت کے ساتھ اور ایک اچھے مشن کے ساتھ یہ استقبال اور رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع کی۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے، استقبال مستقبل سے ہے، اور مستقبل کا مطلب ہے کہ آنے والی دنوں میں یا وقت میں کسی شے کو خوش آمدید کہنا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رمضان المبارک کا استقبال باقاعدہ حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم شعبان۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ آخری دن تھا شعبان کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو خطاب فرمایا، جمع کیا۔ خطبنا میں جمع کا صیغہ ہے، اور باقاعدہ حضور نے صحابہ کی توجہ اس طرف متوجہ کرا کے، مبذول کرا کے، حضور نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کون آنے والا ہے؟ اب یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ جس میں تمام تر صحابہ کرام کی توجہ کسی خاص مقصد کی طرف ہو جائے، اور وہ سننے اور سوچنے اور بات سمجھنے پہ مجبور ہوں کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کان لگا لیے حضور کی بات کی طرف کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، میرے صحابہ ایک بڑی عظمت والا مہینہ ہے جو تم پر سایہ کرنے والا ہے، بہت عظمت والا مہینہ۔ اب یہ سارا ماحول اور یہ انداز حضور کے خطاب کا اور یہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ ابھی رمضان آیا نہیں تھا، اور اس سے پہلے حضور صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور اپنے جملوں سے انہیں اپنی طرف اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ سوچیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سارا ماحول کریٹ ہو رہا ہے، اور پھر رمضان کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس کو استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سنت بھی ہوا، حضور کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ استقبال سنت بھی ہوا۔ تو آج چونکہ پہلا رمضان ہوا اور پہلا روزہ ہے، تو ابھی 29 تو باقی ہیں، تو 29 کا استقبال تو ہو ہی سکتا ہے۔ تو ہم پہلے میں داخل ہو گئے، 29 کو ہم ویلکم کریں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو وہ ہم اب دور کر لیں۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے، میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں، ہمیشہ نا علی بڑے مہمان جو ہوتے ہیں نا، بڑے مہمان یا بڑی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی تیاری آپ پہلے سے کریں نا تو آپ ہپڑ دپڑ سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑے مہمان کی آمد ہو جائے گھر میں نا، کوئی بڑی شخصیت آ رہی، اب آپ تیاری کریں گے نا تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے میں نے کیا کرنا ہے، کیا لانا ہے، کیا دینا ہے، آپ سے نا غلطیاں بھی ہوں گی۔ لیکن آپ مہمان کی آمد سے قبل سارے انتظام کر کے رکھ لینا، تو آپ یقین کریں کہ آپ اس کو اچھا ویلکم کر سکیں گے۔ اب رمضان آنے سے پہلے یا اب اگلے جو 29 دن ہیں یا 28 دن ہوں گے، جو بھی اللہ جانتا ہے، ان سے پہلے اگر ہم تیاری کر لیں نا تو ہپڑ دپڑ نہیں ہوگی۔ آپ کو ہاتھ پاؤں جو پڑتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہو جائیں کیا کروں، تو یہ تیاری پہلے سے۔ اب وہ تیاری پہلے سے کیا ہے،
جو بندہ فرض پڑھتا تھا نا اسے ساتھ میں سنتیں بھی شروع کر دینی چاہیے، جو سنتیں پڑھتا تھا نا اسے ساتھ میں نفل بھی شروع کر دینا چاہیے. یہ ہے اس کی تیاری، اس کو استقبال کہیں گے، یہ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ہم تھوڑے سے اس بات کی طرف چلتے ہیں، یعنی میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا دینی مراحل سے پہلے نا تھوڑے اخلاقی مرحلے کی طرف جائیں. میں نے نا کل ایک پوسٹ پڑھی سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہم لوگوں کی سورس آف انفارمیشن تو سوشل میڈیا. میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ کیونکہ جو شیطان ہے وہ چھٹیوں پہ یعنی قید ہونے جا رہا ہے 29 دن کے لیے، تو اس نے اپنی ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ تاجروں کو سونپ دی ہے کہ اگلے 29 دن وہ جو ہے نا تاجر والا کام کریں گے، وہ شیطان والا کام کریں گے. اچھا حضرت بھائی، یہ جو ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ منافع خوری کرنا، کیونکہ سب مجبور ہیں، کیونکہ سب نے اہتمام کرنا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے. ان کے روزے کہاں جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ علی اصل مسئلہ یہ ہے نا، دیکھو ایک ہے اخلاقی ذمہ داری اور ایک ہے قومی ذمہ داری نا. اخلاقی ذمہ داری تو دیکھو یہی ہے کہ رمضان شریف آنے پر چیزیں جو ہیں مہنگی نہ ہوں، سستی ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ قومی چیزیں ہیں، اچھا قومی چیزیں نا قومی طور پر ہی ٹھیک ہوتی ہیں، اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ اخلاقیات کی کمی معاشرے میں نہیں پائیں گے. مثال کے طور پر ابھی آپ باہر نکلیے گا ذرا، روڈوں پر دسترخوان لگے ہوں گے عام پبلک کے لیے، اور آپ بلا کر لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا رہے ہوں گے. اخلاقیات تو اچھے، پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی کا انتظام ہے، اور افطار میں آپ اب جہاں اپنے گھر کا پورا نہیں کر رہے، لوگوں عوام کو روڈوں پر لوگ بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اخلاقیات میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ والی جو چیز آپ نے ذکر کی ہے یہ قومی مسئلہ ہے. اچھا قومیں جو ہے نا قومی حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں. ڈنڈا چلنا چاہیے، ڈنڈا چلنا چاہیے، بہت صحیح بات کی آپ نے. اچھا حضرت بھی ایک بات بتائیں، اگر ایک مناسب قیمت میں یہ اپنی چیزیں بیچیں تو کیا ان کو پوری نہیں پڑے گی؟ اب جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اخلاقی بات ہو گئی جو آپ نے شروع میں کہی تھی. آپ جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں، دکاندار اس بات کا رو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے ہول سیل سے یہ ریٹ مل رہا. آپ ہول سیل مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے فیکٹری سے یہ ریٹ مل رہا ہے. اب آپ اخلاقیات درست کیسے کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا ڈنڈا چلنا چاہیے، یہ اوپر سے ٹھیک ہو نا، ٹھیلے والے سے ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا. آپ اس کو کتنا دبائیں گے، کتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو سسٹم کے اعتبار سے جب تک آپ اوپر نہیں جاتے، اچھا اوپر آپ نہیں جا سکتے، میں اور آپ فیکٹری نہیں جا سکتے، میری اور آپ کی رسائی نہیں، وہ ڈنڈے سے ہوگا، وہ ڈنڈا گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے.